یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرانے دور کے گاؤں سے، جہاں جنگل کے بیچوں بیچ ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کا نام بابا شرف الدین تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ گاؤں والے ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ جنگل میں ایک خوفناک مگر نہایت خوبصورت بدرو یکشنی کا بسیرا ہے۔ وہ شیطانی طاقتوں کی مالک تھی۔ اسے خبر ہوئی کہ اگر وہ بابا شرف الدین کی عبادت توڑ دے تو ان کی روحانی طاقت چھین کر خود کو ناقابل شکست بنا سکتی ہے۔ ایک رات جب چاند سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، یکشنی ایک بے حد حسین عورت کی صورت میں بابا کے سامنے آئی۔ سرخ ساڑی، کھلے بال، چمکتی ہوئی آنکھیں، ایسی کشش کہ کوئی بھی دیکھتا رہ جائے۔ بابا جی مجھے راہ دکھائیں، میں بھٹک گئی ہوں، اس نے معصوم آواز میں کہا۔ مگر بابا شرف الدین اپنی عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ یکشنی کی حقیقت بھانپ گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، زور سے دعا پڑی اور یکشنی کو اپنی روحانی طاقت سے قید کر دیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل کی ایک پرانی جھونپڑی میں لے گئے، جہاں انہوں نے اسے بند کر کے تعویذ اور مقدس الفاظ سے جکڑ دیا۔ قید ہو کر یکشنی چیخی، چلائی اور انتقام کی آگ میں جل کر خودکشی کر لی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے گاؤں پر ایک شراب چھوڑ دیا: جو بھی اماوس کی رات کو اس جنگل میں آئے گا، میں اسے کبھی واپس نہیں جانے دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، بابا شرف الدین وفات پا گئے۔ گاؤں والوں نے ان واقعات کو قصہ کہانی سمجھ کر بھلا دیا، مگر جنگل اب بھی راتوں کو عجیب سی سرگوشیاں کرتا تھا۔ سالوں بعد 5 دوست احمر، ولید، ارم، کاشف اور ماہم نے پلان بنایا کہ شہر کی بورنگ زندگی سے تنگ آ کر جنگل میں کیمپنگ کریں گے۔ انہیں مقامی لوگوں نے بہت سمجھایا، اماوس قریب ہے، جنگل مت جانا، مگر نوجوانوں نے مذاق میں اڑا دیا۔ جنگل کی گہری رات میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ مجبوراً انہیں جنگل کے اندر مزید جانا پڑا تاکہ کوئی پناہ مل سکے۔ بھیگی ہوئی مٹی کی مہک، بجلی کی کڑک اور دور سے آتی عجیب سی ہنسی نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں احمر سب سے بچھڑ گیا۔ جب وہ اکیلا گھومتا رہا تو ایک جگہ ایک بوسیدہ جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ احمد نے سوچا شاید کوئی شکاری یا جنگل کا محافظ ہوگا۔ وہ جھونپڑی کے قریب گیا۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر ایک نہایت حسین لڑکی بیٹھی تھی۔ سفید لباس، گیلے بال اور آنکھوں میں ایسی اداسی جیسے صدیوں کا درد چھپا ہو۔ مدد کرو، میں یہاں پھنس گئی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ احمر حیران تھا کہ اس سنسان جنگل میں یہ لڑکی کہاں سے آئی۔ وہ لڑکی مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب تھا، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ پھر اچانک لڑکی کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئیں، اس کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی ہو گئیں اور احمر کے ارد گرد کی دیواریں کالی دھند میں بدلنے لگی۔ یکشنی واپس آ گئی تھی اور اب اس نے اپنے انتقام کا ایک نیا شکار ڈھونڈ لیا تھا۔ احمر کی چیخ کی آواز سن کر ولید، ارم، کاشف اور ماہم گھبرا گئے۔ وہ سب ہاتھوں میں ٹارچیں اور لاٹھیاں لے کر احمد کو ڈھونڈنے نکلے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور بارش کا شور تھا۔ دور کہیں سے پھر وہی عجیب سی ہنسی گونجی، ایک ہنسی جس میں انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔
آخر کار ولید کو وہ بسیدہ جھونپڑی نظر آئی۔ ان سب نے جیسے ہی اندر جھانکا ان کا دل دہل گیا۔ احمد زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے ارد گرد ایک سرخ روشنی کا دائرہ بنا ہوا تھا جس میں وہ لڑکی یکشنی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ماہم نے روتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ارم کو یاد آیا کہ انہوں نے گاؤں میں کسی بزرگ کے بارے میں سنا تھا جو پرانی کہانیاں جانتے تھے۔ بزرگ نے کہا اگر کبھی اس جنگل میں پھنس جاؤ تو برگد کے نیچے دفن بابا شرف الدین کا تعویذ تلاش کرنا۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ سب جنگل میں برگد کا پرانا درخت ڈھونڈنے نکلے۔ بارش تیز ہو رہی تھی، ہر طرف بجلی کڑک رہی تھی اور یکشنی کا سایہ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ درخت کے نیچے کھدائی کرتے وقت اچانک زمین سے ایک سیاہ صندوق نکلا۔ صندوق کھولا تو اندر ایک چمکتا ہوا تعویذ، ایک پرانی کتاب اور ایک خنجر ملا۔ کتاب میں لکھا تھا یکشنی کو ختم کرنے کے لیے تعویذ کو اس پر پھینکو اور خنجر سے اس کی پرانی قبر کی مٹی کاٹ دو، مگر دھیان رکھو ایک ہی موقع ملے گا۔ ولید نے تعویذ پکڑا، کاشف نے خنجر سنبھالا اور سب نے اللہ کا نام لے کر واپس جھونپڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کا جسم لمبا اور آنکھیں خون جیسی تھی۔ تم مجھے روک نہیں سکتے، یہ جنگل میرا ہے، یکشنی غرائی۔ ولید نے پوری طاقت سے تعویذ یکشنی کی طرف پھینکا۔ تعویذ یکشنی کے جسم سے ٹکرایا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یکشنی کی چیخ پورے جنگل میں گونج گئی۔ اس کی جلد جلنے لگی تھی اور سرخ روشنی ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ کاشف نے جلدی سے خنجر سے جھونپڑی کے فرش کو توڑا جہاں یکشنی کی پرانی گلی سڑی لاش چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی خنجر اس لاش پر لگا زمین کانپنے لگی، بارش تھم گئی، بجلی غائب ہو گئی اور یکشنی کی روح بھڑکتے ہوئے شعلوں میں لپٹ کر چیختے ہوئے فنا ہو گئی۔ احمد کو ہوش آ گیا۔ وہ سب دوست جھونپڑی سے باہر نکلے اور دیکھا کہ پورا جنگل اب ایک عام جنگل کی طرح پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں جشن ہوا اور سب نے یکشنی کے جانے کی خوشی منائی، مگر کہتے ہیں جنگل کی خاموشی میں آج بھی کبھی کبھی ایک مدھم سی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔